اور جو ہماری آیات کو اور آخرت کے ہونے کو جھٹلایا کرتے ہیں ان کے سارے عمل برباد ہو گئے، ان کو وہی سزا دی جائے گی جو وہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے پیچھے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک قالب تھا، اس میں ایک آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات نہ کرتا تھا اور نہ وہ ان کو کوئی راہ بتاتا تھا؟ اس کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا اور انہوں نے یہ بہت ہی بے دنگا کام کیا۔ اور جب وہ ندیم ہوئے اور معلوم ہوا کہ وہ واقعتاً گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم تو پھر کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کے پاس واپس آ گئے تو غصے اور رنج میں بھرے ہوئے، تو پھر فرمایا کہ تم نے میرے پیچھے یہ بڑی نامعقول حرکت کی، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلد بازی کر لی؟ جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھے اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑ کر ان کو اپنے طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون نے کہا، اے میرے بھائی، بات یہ ہے کہ قوم نے مجھے بے حقیقت سمجھا تھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو تم مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو ان ظالموں کے ساتھ مت ملاؤ۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، آپ میری اور میرے بھائی کی خطا معاف فرمائے اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ گوسالہ پرستی میں پڑے ان کے لیے بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اس دنیا کی زندگی میں آ پڑے گی، اور ہم افطارہ پردازوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جو برے کاموں کے مرتکب ہوئے پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان کو پختہ کر لیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ کم ہو گیا تو وہ تختیاں اٹھا لائے اور جو کچھ ان میں لکھا ہوا تھا وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی۔ اور موسیٰ نے ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے۔ سو جب زلزلے نے ان کو پکڑا تو موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیے ہیں ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے جس کو تو چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ ارشاد ہوا، جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر میں چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز پر شامل ہے، تو میں اس کو پرہیزگاروں، زکوٰۃ دینے والوں اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والوں کے لیے لکھ دوں گا۔ وہ جو لوگ رسول نبی امی کے پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے پاتے ہیں، وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان پر جو بوجھ اور توق ہے ان کو اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لے آتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔
آپ فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کے طرف اس اللہ کا رسول ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، وہ ہی زندگی دیتا ہے اور وہ ہی موت دیتا ہے، پاس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو اللہ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس نبی کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو دین حق کی ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کے الگ الگ جماعت بنا دی، اور جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تم اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو۔ بس کیا تھا، فوراً ہی اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر شخص نے اپنی پانی پینا کا مقام معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر آبار کا سایہ بنا دیا، اور ہم نے ان پر مانا و سلویٰ ترنجبین اور بہترین اتارا، نفیس چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کی ہے۔ اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنا نقصان کر رہے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ تم اس آبادی میں جا کر رہو اور اس سے کھاؤ جہاں سے چاہو، اور زبان سے کھائے جانے کے ہتاتون توبہ ہے، توبہ ہے، اور دروازے میں جھک جھک کے جانا، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے، اور جلد ہی جو نیک کام کرے گا ان کو مزید عطا کریں گے۔ مگر ان ظالموں نے ایک اور کلمہ بدل ڈالا جو اس کے خلاف تھا، جس کی ان سے فرمائش کی گئی تھی، اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سماوی بھیج دی، اس سبب سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو دریا کے کنارے آباد تھی۔ جب یہ لوگ ہفتے کے بارے میں حد شرعی سے آگے بڑھے جا رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا تو نہیں آتی تھی، ہم اسی طرح آزماتے تھے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا تاکہ تمہارے رب کے سامنے معذرت کر سکے اور شاید وہ اللہ سے ڈر جائے۔ جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان کو بچا لیا جو اس بری بات سے روکتے تھے اور جو زیادتیاں کرتے تھے، ان کو ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس سبب سے کہ وہ کوئی حکم مانتے ہی نہیں تھے۔